السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ سورہ توبہ ہم پڑھیں، آیت نمبر 48 تک ہم نے پڑھا تھا، اور ہمارا یہ ٹاپک چل رہا تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا عام اعلان کیا اور قال دی کہ سب کے سب اس جہاد میں شامل ہوں گے، یعنی گویا کہ اس موقع پر جہاد فرض عین ہو گیا تھا۔ ہم ریکیپ کر لیتے ہیں آگے جانے سے پہلے۔ آیت 41 سے ریکیپ ہم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ اگر دنیاوی فائدے قریب نظر آتے اور سفر بھی واجبی سا ہوتا تو یہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، مگر یہ مسافت انہیں کٹھن معلوم ہوئی تو لگے اللہ کی قسمیں کھانے، اور اگر ہم تمہارے ساتھ نکل سکتے تو ضرور نکلتے۔ یہ لوگ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی، حالانکہ آپ پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اسی شک میں متردد ہیں۔ اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے، لیکن اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہ تھی، لہٰذا اس نے انہیں سست بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھ رہو، رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ اگر وہ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی ہی کا اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ پھر تم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کو درم برم کرنے کے لیے الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، تاآن کہ اللہ کا سچا وعدہ یعنی اسلام کے غلبے کا آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا جبکہ یہ ناک بو چڑھا رہے تھے۔ آج کی آیت 49، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اهْزَلْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب کل ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین کیسے مسلمانوں میں جا کر فتنہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابئی کا جنگ سے نکل آنا اور مسلمانوں کو ڈی مورلائز کرنا، وہ ساری چیزیں کل ہم نے پڑھی تھیں۔ اب آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ان میں اس آیت میں جو ہم نے پڑھا 49 میں کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے، تو اللہ نے آگے سے اس بات کا جواب دیا کہ سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پہلے سے ہی پڑے ہوئے اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ کون سا منافق تھا خاص طور پر جس کا جہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ جد بن قیس تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس منافق کو رومی کافروں سے جہاد کے لیے کہا تو کہنے لگا اگرچہ میری کئی بیویاں ہیں مگر میں ایک حسن پرست آدمی ہوں اور روم کی عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں، اور میری اس عادت کو میری قوم جانتی ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے معاف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بدبخت فتنے میں تو پہلے پڑ چکا ہے، اب اگر اپنی باطنی خباثت کو چھپا کر اس پر ظاہری تقدس اور تقوی کا پردہ ڈال رہا ہے تو یہ فتنہ تو نہیں تو اور کیا ہے۔ اور دوسرا فتنہ وہ ہے
جس میں یہ سارے ہی منافق پڑ گئے۔ مسلمان تو جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور یہ منافق اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں۔ ان کے لیے اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ صاف انکار بھی نہیں کر سکتے اور جانے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ ان کے لیے تو نہ جانا فائدہ مند ہے اور نہ جانے والا معاملہ ان کا بن رہا ہے۔ آیت نمبر 50، ان تصب کا حسنۃ تسؤہم و ان تصب کا مصیبت یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وہم فرحون۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست رکھا تھا، پھر وہ خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یعنی اگر فتح نصیب ہو تو یہ جل بن جاتے ہیں مسلمانوں کی فتح پہ، اور اگر خدا نہ خواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو کہتے ہیں ہم نے از راہ دور اندیشی پہلے ہی اپنا بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا یہی حشر ہونے والا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ گئے ہی نہیں۔ پھر وہ خوشی خوشی ڈینگے مارتے اور بغلے بجاتے اپنی مجلسوں سے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ آیت نمبر 51، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ مومن اور کافر یا منافق کی خصلت کا فرق یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں مومنوں اور منافقوں کے نظریاتی اختلاف کو بیان کیا گیا ہے۔ منافق جو کچھ بھی کرتا ہے اسے صرف اپنی دنیاوی فائدے آگے رکھنے ہوتے ہیں، پھر اگر اسے کامیابی ہو تو اترانے لگتا ہے اور خوشی سے پھولنے لگتا ہے اور پھولا نہیں سماتا، اور اگر ناکامی ہو تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے دین کی سربلندی اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر کامیابی ہو تو اللہ کی مہربانی سمجھتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، مگر اتراتا نہیں، اور ناکامی ہو تو وہ بھی اسے مایوس نہیں کرتی اور وہ اسے اللہ ہی کی طرف سمجھتا ہے، کیونکہ اسباب کو اختیار کرنا مومن کا کام ہے اور اس کے اچھے یا برے نتائج پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، لہٰذا مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ تو اس آیت میں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ منافقین والا رویہ ہم نے نہیں اپنانا کہ تھوڑی سی کوئی خوشی مل جائے یا کوئی کامیابی دنیاوی مل جائے۔ دنیاوی کامیابی کو میں نے تھوڑی سی اس لیے کہا ہے کہ دنیاوی کامیابی آپ کو بہت بڑی بھی کیوں نہ مل جائے وہ تھوڑی سی ہی ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت تک ہے جب تک آپ کی جان میں جان ہے، جیسے ہی آپ کی جان سے جان نکل جائے گی تو وہ کامیابی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تو اس لیے منافق کا طرز عمل ہم نے پڑھا کہ اس کو تھوڑی سی بھی کوئی خوشی مل جائے تو وہ اترانے، فخر کرنے، لوگوں کو دکھانے لگ جاتا ہے، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو وہ بالکل ہی مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن مومن ہر حال میں جو ہے وہ خوش رہتا ہے، کامیابی ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ناکامی ہو تو اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور عاجزی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل اور اس ناکامی میں بھی اپنا ہی فرما بردار رکھنا۔ تو بہرحال ہمارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 52، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ نیز ان سے کہیے تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی مل جائے، اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہاں سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ اوپر والی آیات میں ہم نے پڑھا، آیت نمبر 51 جو ہے اس کی دیکھ لیتے ہیں ترجمہ، کیونکہ آیت 51 شاید سکپ ہو گئی ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو مومن اور کافر یا مومن کی خصلت کا فرق جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اس آیت میں ہمیں یہی بتایا گیا
کہ مومن جو ہے وہ دنیا کے فائدے کو زیادہ ملحوظ نہیں رکھتا، آخرت کے فائدے کو رکھتا ہے، اور جو منافق ہے وہ دنیاوی فائدوں کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 52 میں ہم نے پڑھا کہ ان سے کہیے، نیز ان سے کہیے، تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی مل جائے، اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہاں سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ تو مسلمان اور منافق سب کو دو باتوں کا انتظار ہے، یعنی اے منافقو، تم ہمارے متعلق صرف یہ انتظار کر رہے ہو کہ مسلمان شاہ روم سے شکست کھاتے ہیں یا اس کے مقابلے میں کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ اگر فتح ہوئی اور مال غنیمت سمیت گھروں کو واپس آئے تو اسے بھی کامیابی سمجھتے ہو، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو پھر بھی ہماری کامیابی ہے، اور ضمیر مطمئن کے راہ حق میں جان دے دی اور پھر آخرت میں جنت بھی، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے ثابت ہے۔ تو حدیث پڑھنے سے پہلے یعنی مسلمان یہ مجاہد جو ہے وہ ہر حال میں کامیاب ہے۔ اگر وہ زندہ صحیح سلامت واپس لوٹ آتا ہے تو مال غنیمت اس دور میں جو ساتھ آتا تھا، تو آج کے دور میں بھی مال غنیمت یہی ہے کہ انسان کو کچھ دنیاوی فائدہ، کوئی گریڈ وغیرہ کچھ مل جائے، تو اور وہ غازی کہلائے، یعنی اس کو اللہ کی راہ میں لڑنے کا ایک جو درجہ ہے، ایک مقام ہے، وہ تو ملا ہی ملا ہے، چاہے وہ کامیاب لوٹ آیا ہے یا خدا نخواستہ ناکام ہے پھر بھی زندہ لوٹ آیا ہے، تو غازی تو وہ ہے۔ اور اگر شہید ہو گیا ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے شہادت کا تو بہت بڑا درجہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص میری راہ میں نکلے اور اسے مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ اور کسی چیز نے نہ نکالا ہو، تو میں اسے یا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کر دوں گا یا جنت میں داخل کروں گا۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ احدل حسنیین سے مراد فتح یا شہادت ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اور تمہارے متعلق ہماری سوچ بھی دو باتوں سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کافروں کے متعلق مسلمانوں کی۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ تمہیں سزا مل کے رہے گی، اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ آیا یہ سزا اللہ تمہیں خود ہی کوئی عذاب بھیج کر دیتا ہے یا تمہیں ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے، لہٰذا تم اپنی سوچ کے مطابق انتظار کرو اور ہم اپنی سوچ کے مطابق انتظار کرتے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، نیز ان سے کہیے تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا بادل ناخواستہ، تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ تو منافق کا مال جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ جد بن قیس نے رومی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا بہانہ کر کے جہاد پر جانے سے تو معذرت کر لی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ البتہ میں مالی اعانت کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تم لوگ یہ مالی اعانت خوشی سے کرو یا مجبوراً کرو، یہ قابل قبول نہیں، یہ بھی تم اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ یہ تو واضح بات ہے کہ نافرمان یا منافق لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے کبھی صدقہ نہیں کرتے، وہ جب بھی کریں گے ریاکاری کے لیے کریں گے اور یا مجبور ہو کر کریں گے، پھر ایسا صدقہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ آیت نمبر 54، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، ان سے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اگر نماز کو آتے ہیں تو ڈھیلے ڈالے، اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ کرتے ہیں۔ تو صدقہ قبول نہ ہونے کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے اس آیت میں؟ کہ مشرکوں سے اعلان برات، اور ان سے جو ہم نے سورت کے بالکل شروع میں پڑھا تھا کہ مشرکوں سے اعلان برات اور ان سے اس علاقے کے سے انخلا، یعنی اس علاقے کو خالی کرنے کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یعنی اگر یہ تین باتیں پائی جائیں تو انہیں مسلمان سمجھا جائے گا، اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ان تینوں باتوں میں بھی یہ منافق اس معیار پر پورے نہیں اترتے تھے، وہ اللہ اور رسول کے وعدوں کا یقین نہیں کرتے تھے،
لہٰذا ان کا اللہ اور رسول پر ایمان مشکوک ہو گیا اور یہ انکار کے مترادف ہے۔ نماز کو آتے ہیں تو طبیعت ایسی گراں اور سست ہوتی ہے جیسے کوئی بیگار کاٹنے جا رہے ہوں، اور یعنی بہت بڑا بوجھ ہو اور بہت بڑا کام ان سے لیا جا رہا ہو، اور اگر صدقہ ادا کرنا پڑے تو ایسے جیسے کوئی تاوان یا جرمانہ ادا کرنا پڑا ہو۔ پھر ایسے لوگوں کے صدقات کیوں قبول کیے جائیں؟ ایسے صدقات کا انہیں آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، البتہ نقصان ضرور ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 55، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہوں۔ تو منافقوں کو مال اور اولاد سے سزا کیسے ملی؟ مدینہ میں جتنے منافق تھے سب سن رسیدہ یعنی بوڑھے اور مالدار تھے، اور منافقوں کا مطمع نظر محض دنیاوی فائدہ کا حصول تھا، لہٰذا عام مادہ پرستوں اور دنیا پرستوں کی طرح ان کے نزدیک بھی عزت و جاہ کا معیار اولاد اور مال اور دولت کی فراوانی تھی۔ اب انہیں مشکل یہ پیش آئی کہ ان کی اولادیں مسلمان ہو گئیں، جن کے نزدیک عزت و جاہ کا معیار ان کے معیار سے بالکل برعکس تھا، جن کی نظروں میں مال اور جائیداد کی قدر و قیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے مقابلے میں ہیچ تھی، اور ان کے نزدیک عزت و جاہ کا معیار یہ تھا کہ جتنا بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی اور فرما بردار ہوگا اتنا ہی وہ اسلامی معاشرے میں معزز و مکرم سمجھا جائے گا۔ اس نظریاتی اختلاف نے انہیں اپنی اولاد ہی کے نظروں میں ذلیل کر دیا۔ اس طرح اللہ نے ان کی اولاد ہی کے ذریعے سے انہیں دنیا میں سزا دے دی، اور چونکہ وہ اپنی خود پرستی والی طبیعت کو بھی بدل نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ آخر دم تک اسی 99 کے چکر ہی میں پڑے رہے، تاان کہ انہیں موت آ گئی اور وہ اسی نفاق اور ذلت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو دیکھیں ان آیات میں، ان 2-3 آیات میں ہم منافقین کی جو ہے ہم نے صفات پڑھی کہ جہاد میں جانے کے لیے وہ طرح طرح کے بہانے کرتے، اور کہتے کہ جہاد میں جانے سے ہم وہ فتنے میں پڑ جائیں گے، حالانکہ وہ فتنے میں تو پہلے سے ہی ہیں، جب ان کا اللہ اور رسول پر یقین نہیں تو ظاہر ہے وہ فتنے میں ہی ہیں، جو بھی زندگی گزر رہی ہے وہ فتنے میں گزر رہی ہے۔ دوسرا ہم نے یہ پڑھا کہ خرچ کرنے کو اپنے آپ کے لیے چٹی سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں سے پڑ گئی کہ ہمیں خرچ کرنا پڑا اللہ کی راہ میں، اور تیسری بات یہ کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، تو نماز میں سستی کرنا منافقین کی علامت ہے، اس سے ہر حال میں بچنا ہے۔ اور آخری جو ابھی ہم نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ منافقین کے مال اور اولاد جس پہ وہ بڑا فخر کرتے ہیں، اسی کے ذریعے اللہ ان کو سزا دیتا ہے، جیسے کہ اس دور کے منافقین کے لیے تو یہ سزا ہوئی کہ ان کی اولادیں اسلام لے آئیں اور انہوں نے اپنے مال جو ہیں اسلام کی راہ میں دے دیے، اور وہ مالوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ اگر آج کے دور سے لیا جائے تو منافقین، ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کسی کے اوپر یہ منافق کا ٹیگ لگانا ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے، لیکن آپ دنیا پرست کہہ لیں کہ میکسیمم لوگ اس دنیا میں دنیا پرست ہی ہیں، اور آخرت کی فکر اس دنیا میں کم ہی کسی کو ہے۔ تو دنیا ہمیں اس آیت میں، اب یہاں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے کہا جا رہا ہے، ایک خاص خطاب ہے، لیکن عام خطاب تو ہم سب سے بھی ہوتا ہے نا ہر آیت کا، تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، یعنی ہمیں بھی لوگوں کے مال اور اولاد کے زیادہ ہونے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، امپریس نہیں ہونا چاہیے، اور اسی میں نہیں ہمیں کھو جانا چاہیے کہ واہ فلاں کو یہ ملا اور ہم پیچھے رہ گئے اور ہماری قسمت ایسی اور ویسی، بلکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا انسان کیا نعمت دے کر اس آزمائش میں پڑا ہوا ہے، کس نعمت سے اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے، کیونکہ نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے، لیکن ہر نعمت آزمائش بھی ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنی اولاد اور مال کو اسلام میں نہیں لگا رہے ہیں، اللہ کا فرما بردار نہیں بنا رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہی نعمت جو ہے وہ فتنے کا باعث بن جاتی ہے، تباہی کا باعث بن جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ کسی بھی دنیاوی کامیابی سے، مال و دولت سے، آسائش سے متاثر نہیں ہونا چاہیے،
بلکہ ہمیں دو چیزیں جو ہیں وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے متاثر کرتی ہیں، اور ہمیں ان سے ہونا چاہیے. ایک مومن کو جو دو چیزیں وہ متاثر کریں، ایک یہ کہ کسی کے پاس دین کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، اور وہ اس کے ذریعے دن رات اللہ کو راضی کر رہا ہو، لوگوں کو بھی میں بھی پھیلا رہا ہو اور خود بھی عمل کر رہا ہو. اور دوسرا یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے اور وہ اس مال و دولت سے دن رات صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہو. بس ان دو لوگوں کو دیکھ کے انسان کو حسرت ہونی چاہیے کہ میں بھی ایسی بن سکوں. تو اس کے علاوہ کسی سے بھی امپریس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ویسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی یہ آیات چل رہی ہیں، لیکن چونکہ تفسیر لمبی ہو جاتی ہے، پھر ریکارڈنگ سننا آپ کے لیے تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ یہیں سے آگے کل سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو منافقین جیسی صفات سے محفوظ رکھے اور مومن بننے میں ہماری مدد فرمائے. اللہ سے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہم جلنا من المومنین من المتقین من المخبتین من المحسنین آمین. اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ. اللہم زیننا بزینت الایمان. اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.